چاہے۔ سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ آج امت کا حال کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے؟ مسلمان دنیا میں کتنا مظلوم ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ مسلمان کس قدر بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، اس کی نسلیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ مسلمانوں کا حال مسلمانوں کے سامنے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت رمضان کا حق ادا کرے گی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ حق کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا حق کیا ہے؟ فرمایا، جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا کہا وہ کر لو۔ نماز پڑھنے کا کہا پڑھو، روزہ رکھنے کا کہا رکھو، تراویح پڑھنے کا کہا پڑھو، نیک اعمال کرنے کا کہا کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا کہا بچو، رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے کا کہا رکو، نفس کی حفاظت کرنے کا کہا کرو۔ رمضان کو اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ جس نے رمضان کو عبادت میں گزارا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، اس نے رمضان کا حق ادا کیا۔ رمضان کا حق ادا کیا تو آقا علیہ السلام کی گارنٹی ہے کہ میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی۔ کب تک؟ جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ کیسے ذلیل و رسوا ہوگی؟ فرمایا، ذلیل و رسوا اس طرح ہوگی کہ رمضان کو حرام کام کرے گی، رمضان میں بھی رب کی نافرمانی کرے گی، رمضان میں بھی میری امت گناہ کرے گی۔ تو یہ ہے رمضان کے حق کو پامال کرنا، رمضان کا حق ادا نہ کرنا رب کی نافرمانی کر کے۔ اگر میری امت رمضان میں بھی حرام کام کرے گی تو انہوں نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، پھر ذلت اور رسوائی سے انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، فرمایا، اے لوگو رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اللہ کی بھی اس پر لعنت برستی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے بھی اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی بھی لعنت اس پر گرتی رہتی ہے اور اللہ کی بھی اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رب کی رحمت سے دور۔ اب بتائیں، جو بندہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے اسے کون بچائے گا؟ اللہ ہی اگر اپنے دروازے سے دھتکار دے تو کون سا ایسا دروازہ ہے جو اسے سہارا دے گا، اسے پناہ دے گا؟ شراب پی یا زنا کیا، اللہ رسول کی نافرمانی کی رمضان میں بھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت برستی ہے۔ پھر فرمایا اگر اگلے سال ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، یعنی اس سال نافرمانی کرنے والا لعنت کا بھی مستحق بنا، اور اگلے سال ماہ رمضان آنے سے پہلے اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اس چھوٹے کتنی بڑی وعید ہے۔ اگلے سال کی کیا گارنٹی ہے کون زندہ رہے گا؟ رمضان تو آئے گا اگلے سال، مگر ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، یا قبر میں پڑے ہوں گے، کوئی کسی کے پاس ضمانت نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں بیان کر کے امت کو ڈرایا کہ رمضان کے معاملے میں کم از کم اللہ سے ڈرو، کہ اگلے سال آنے تک اگر یہ پہلے مر جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو اسے گناہوں سے، جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے، یعنی جہنم کا حقدار بن گیا۔ فرما لوگو رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جس طرح رمضان میں اللہ جو ثواب بڑھا دیتا ہے اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا